بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو یہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں میں لگ کر اپنے سے غافل نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم سے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ادھر ادھر پھر کر دن نہ گزار دیا کرو، کیونکہ تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ جب تم سے کوئی برا کام ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیک کام کر لیا کرو، کیونکہ جس طرح نئی نیکی پرانے گناہ کو بہت زیادہ تلاش کرتی ہے اور اسے جلدی پا لیتی ہے، اس طرح اس سے زیادہ تلاش کرنے والی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اس سے تم کنارہ کشی اختیار کر لو اور نیک آدمی کو دوست بناؤ، لیکن ایسا آدمی تمہیں مشکل سے ملے گا۔ اور اپنے معاملے میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت سعد بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے لیے 18 باتیں مقرر کی جو سب کی سب حکمت اور دانائی کی باتیں تھیں۔ انہوں نے فرمایا، جو تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے تم اسے اس جیسی اور کوئی سزا نہیں دے سکتے کہ تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو، اور اپنے بھائی کی بات کو کسی اچھے رخ کی طرف لے جانے کی کوشش کرو۔ ہاں، اگر وہ بات ہی ایسی ہو کہ اسے اچھے رخ کی طرف لے جانے کی تم کوئی صورت نہ بنا سکو تو اور بات ہے۔ مسلمان کی زبان سے جو بھی بول نکلتا ہے اور تم اس سے کوئی بھی خیر کا مطلب نکال سکتے ہو تو اس سے برے مطلب کا گمان مت کرو۔ جو آدمی خود ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے تو وہ اپنے سے بدگمانی کرنے والوں کو ہرگز ملامت نہ کرے۔ جو اپنے راز کو چھپائے گا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ سچے بھائیوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، ان کے سایہ خیر میں زندگی گزارو، کیونکہ وسعت اور اچھے حالات میں وہ لوگ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ اور مصیبت میں حفاظت کا سامان ہوں گے۔ ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے جان ہی چلی جائے۔ بے فائدہ اور بیکار کاموں میں مت لگو۔ جو بات ابھی تک پیش نہیں آئی اس کے بارے میں مت پوچھو، کیونکہ جو پیش آ چکا ہے اس کے تقاضوں سے ہی کہاں فرصت مل سکتی ہے۔ اپنی حاجت اس کے پاس نہ لے جاؤ جو یہ نہیں چاہتا کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ جھوٹی قسم کو ہلکا نہ سمجھو، ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ بدکاروں کے ساتھ نہ رہو، ورنہ تم ان سے بدکاری سیکھ لو گے۔ اپنے دشمن سے الگ رہو، اپنے دوست سے بھی چوکنا رہو، لیکن اگر وہ امانت دار ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں، اور امانت دار صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور قبرستان میں جا کر خشوع اختیار کرو، اور جب اللہ کی فرما برداری کا کام کرو تو عاجزی اور تواضع اختیار کرو، اور جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی پناہ چاہو۔ اپنے تمام کاموں میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت محمد شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا یعنی کاموں میں نہ لگو، اپنے دشمن سے کنارہ کشی اختیار کر لو، اور اپنے دوست سے اپنی حفاظت کرو، لیکن اگر وہ امانت دار ہے تو پھر ضرورت نہیں، کیونکہ امانت دار انسان کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور کسی بدکار کی صحبت میں نہ رہو، ورنہ وہ تمہیں بھی بدکاری سکھا دے گا، اور کسی بدکار کو اپنا راز نہ بتاؤ۔ حضرت سمرہ بن جندب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مرد بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں اور عورتیں بھی 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک عورت تو وہ ہوتی ہے جو پاک دامن، مسلمان، نرم طبیعت، محبت کرنے والی، کثرت سے بچے پیدا کرنے والی ہو، اور زمانے کے فیشن کے خلاف اپنے گھر والوں کی مدد کرتی ہو، یعنی سادہ رہتی ہو، اور گھر والوں کو چھوڑ کر زمانے کے فیشن پر نہ چلتی ہو، لیکن تمہیں ایسی عورتیں بہت کم ملیں گی۔ دوسری وہ عورت ہے جو خاوند سے بہت زیادہ مطالبے کرتی ہے اور بچے پیدا کرنے کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہ ہو۔ تیسری وہ عورت ہے جو خاوند کے گلے کا طوق ہو
اور جوں کی طرح چمٹی ہوئی ہو، یعنی بد اخلاق بھی ہو اور اس کا مہر بھی زیادہ ہو، جس کی وجہ سے اس کا خاوند اسے نہ چھوڑ سکتا ہو۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ جس کی گردن میں چاہے ڈال دیتے ہیں اور جب چاہے اس کی گردن سے اتار لیتے ہیں۔ اور مرد بھی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک پاک دامن، منکسر المزاج، نرم طبیعت، درست رائے والا، اچھے مشورے دینے والا، جب اسے کوئی کام پیش آتا ہے تو خود سوچ کر فیصلہ کرتا ہے اور ہر کام کو اس کی جگہ رکھتا ہے۔ دوسرا وہ مرد ہے جو سمجھدار نہیں، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، لیکن جب اسے کوئی کام پیش آتا ہے تو وہ سمجھدار درست رائے رکھنے والوں سے جا کر مشورہ کرتا ہے اور ان کے مشورے پر عمل کرتا ہے۔ تیسرا وہ مرد ہے جو حیران و پریشان ہو، اسے صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلتا، یوں ہی ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنی سمجھ پوری نہیں اور سمجھدار اور صحیح مشورہ دینے والوں کی مانتا نہیں۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے احنف، جو زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، اور جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، اور جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگوں کی نگاہ میں وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے، اور جو کسی کام کو زیادہ کرتا ہے وہ اسی کام کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو خط لکھا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر شر اور فتنے سے بچا لیتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔